اب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان پشاور میں مقیم ایک شاعرہ، محقق، ناول نگار اور افسانہ نویس ہیں محترمہ کلثوم زیب۔ آپ تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ۔ آپ پچھلے 40 سالوں سے اردو اور پشتو ادب سے منسلک ہیں، سرکاری سطح پر پشتو نصاب کی تشکیل میں شامل رہیں، سیاسی و سماجی میدان میں بھی پیچھے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ایک خاص قسم کی جیالی ہیں جن کا بھٹو خاندان سے پیار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ 33 سالوں سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں، سوشل میڈیا پر بہت سرگرم ہیں، مقامی ٹی وی اور ریڈیو پر سے بھی پروگرام پیش کرتی ہیں۔ آپ کے شعری مجموعے تگے سترگے، زلندہ زباون اور لمس حیات، اگر میں پشتو میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں تو معذرت قبول اور میری تصحیح کر دیجیے گا۔ جی بولتے جائیے، اچھا لگ رہا ہے، شکریہ۔ آپ کا ناول چاند گل، افسانوں کے مجموعے طور گلاب، تحقیقی کام سلمہ، شاہین فن اور شخصیت منظر عام پر آ چکے ہیں، اور آپ کے یہ خوبصورت اشعار سے آپ کا استقبال کروں گا۔ تمام عمر چلے فاصلے فنا نہ ہوئے، تمام عمر چلے فاصلے فنا نہ ہوئے، یہ کیسے قرض تھے نسلوں سے جو ادا نہ ہوئے، ہمارے خون میں غیرت کا درس تھا کلثوم، کہ ظلم کو بھی سہا اور بے وفا نہ ہوئے۔ محترم شکریہ۔ ایک تو وہ دن تھا جب زندگی میں پہلی بار میں گئی ہوں گڑھی خدا بخش، اور وہ ایسا ہوا کہ بالکل تصور ہی میں نہیں تھا، کہیں خیال ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ممکن ہوگا کہ میں بھٹو شہید کی قبر کو دیکھوں گی۔ تو وہاں پہ جو اچانک جانا ہوا اور وہاں کے جو قبر اور وہ سمکدہ میں نے دیکھا ہے، تو وہ ابھی تک جیالی تو میں ویسے بھی تھی، لیکن وہاں سے جب لوٹی ہوں تو آپ یقین کریں کہ 24 گھنٹوں میں 24 بار یہ خیال آتا ہے کہ کیوں، آخر اس خاندان کے ساتھ کیوں؟ تو 1000 گنا معاف ہو سکتے ہیں سیاسی غلطیاں، اور چونکہ ایک رائٹر ہوں تو وہ چیز میرے دل پہ بری طرح لگتی ہے جب کوئی بھٹو کے خلاف یا بھٹو خون کے خلاف کوئی بات کرتا ہے۔ ایک نظم میں نے طاہر بھائی کی فرمائش پر لکھی ہے، قلم میرا ساتھ نہیں دیتا کہ بھٹو ہے، وہ لفظوں کا محتاج نہیں، اور اس کی شخصیت جو ہے وہ طاقت نہیں قلم میں، اور ذہن پہ آپ بہت کچھ لا سکتے ہیں اور زبان پہ بول سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے۔ تو کوشش کی ہے کہ اپنے جذبات ہیں ان کو تھوڑی سی نظم کا جو ہے وہ شکل دوں۔ عنوان ہے اے ذوالفقار علی بھٹو۔ اے ذوالفقار علی، تو کے آواز تھا ایک کچلی ہوئی قوم کی، اے ذوالفقار علی تو کے آواز تھا ایک کچلی ہوئی قوم کی، عزت نفس اس کو بھی دی، عزت نفس اس کو بھی دی جس کا کوئی نہ تھا، جس کو انسان تک بھی نہ سمجھا گیا، عزت نفس اس کو بھی دی جس کا کوئی نہ تھا، جس کو انسان تک بھی نہ سمجھا گیا، تو سہارا تھا بے آسرا خلق کا، تو سہارا تھا بے آسرا خلق کا، تو نے دنیا میں عزت کمائی ہمارے لیے، تو نے دنیا میں عزت کمائی ہمارے لیے، تو تھا جب تک تو ہم سر اٹھا کر جیے، تو تھا جب تک تو ہم سر اٹھا کر جیے، تو تھا جب تک تو ہم سر اٹھا کر جیے، تو نے پرچم کو دنیا میں توقیر دی، تو نے پرچم کو دنیا میں توقیر دی، جاتے جاتے ہمیں ایک بے نظیر دی، تو ایک پہچان دی، تو نے مظلوم کو ایک پہچان دی، بولنے کے لیے ایک زبان دی، ان کو لڑنے کا ایک حوصلہ دے دیا، ان کو لڑنے کا حوصلہ دے دیا، اے بھٹو
اے بھٹو تیرا ہونا تو ان دشمنوں کے لیے موت تھا، اے بھٹو تیرا ہونا تو ان دشمنوں کے لیے موت تھا، چاہتے تھے جو یہ قوم رسوا رہے۔ دشمنان چمن جال بننے لگے، دشمنان چمن جال بننے لگے، پھر وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا ہمیں، تختۂ دار پر تجھ کو کھینچا گیا، تختۂ دار پر تجھ کو کھینچا گیا، تیری آواز کو اس نے سوچا کہ خاموش کر دی گئی، تیری آواز کو اس نے سوچا کہ خاموش کر دی گئی، لیکن ایسا نہیں، یہ وہ آواز تھی کربلا سے اٹھی دہر پر چھا گئی۔ واہ 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 ایسا نہیں، واہ واہ یہ وہ آواز تھی کربلا سے اٹھی دہر پر چھا گئی، ایسی آواز دبتی نہیں ہے کبھی، ایسی آواز دبتی نہیں ہے کبھی، روشنی ہے جو رکتی نہیں ہے کبھی، ایسی آواز دبتی نہیں ہے کبھی، روشنی ہے جو رکتی نہیں ہے کبھی، جی خون وہ جو کبھی سرد ہوتا نہیں، جو کبھی سرد ہوتا نہیں، ایک چہرہ ہے جو زرد ہوتا نہیں، واہ واہ خون وہ جو کبھی سرد ہوتا نہیں، ایک چہرہ ہے جو زرد ہوتا نہیں، اور حق دبایا نہیں جا سکا آج تک، حق دبایا نہیں جا سکا آج تک، سچ تو یہ ہے کہ تجھ کو بھلایا نہیں جا سکا آج تک، حق دبایا نہیں جا سکا آج تک، سچ تو یہ ہے کہ تجھ کو بھلایا نہیں جا سکا آج تک، تم جو آواز ہو ایک زندہ صدا، تم جو آواز ہو ایک زندہ صدا، وہ صدا جو یزیدوں کو دہلائے گی، تم جو آواز ہو ایک زندہ صدا، وہ صدا جو یزیدوں کو دہلائے گی، وہ صدا کہ جس کی تعاقب میں خلق خدا آئے گی، وہ صدا کہ جس کی تعاقب میں خلق خدا آئے گی، نام تیرا ہمیشہ رہے گا یہاں، نام تیرا ہمیشہ رہے گا یہاں، حریت کی ہے تو ایک نئی داستاں، داستاں وہ جو آگے تلک جائے گی، داستاں وہ جو آگے تلک جائے گی، واسطے دشمنا تیر بن جائے گی۔ واہ شکریہ۔